سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ کا دودھ نوش فرمایا، پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو دودھ پلاتی رہیں، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی، اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کو کافی ہو سکے۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا، اور ہم اس کی دلجوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی، مگر اس کے بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی، وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے، تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام ملنے کی امید نہیں تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا، یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم کو ہی لے چلوں۔ شوہر نے اس کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اس در یتیم کو لے آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہی نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اترا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا، اور دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا، اور دونوں رات بھر سکھ اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، تو میرا وہی خچر اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد تک کو نہیں پہنچ پائی۔ ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے واپس آتیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ عنہا کے جانور چرتے ہیں۔ اس طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے، اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے، اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و کرام سے نوازا۔ گو قاعدہ کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لے آئے۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بڑے ہوئے تو گھر سے باہر نکلتے ایک روز مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مادر مہربان، آپ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیجا کیجیے۔ چنانچہ بے حد اصرار پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی، اور آپ روزانہ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرتے، جو تمام انبیاء اسلام کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔